اللهم صل على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. مسلمانوں میں ابتدائی زمانے سے تحقیق کا کام بہت ہوا اور ہم نے سائنس، ریاضی، اسٹرونومی جیسے مشکل فیلڈز میں بہت کام کیا اور دنیا کو ہم نے بہت سی نئی جہتوں سے روشناس کرایا. اس کا اقرار ویسٹ، جسے آج ہم تمام دنیا کے لیے روشنی کا مینار کہتے ہیں اور ان کی ترقی پر رشک کرتے ہیں، وہ بھی میں نے جیسے ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مختلف اوقات میں ایسے پروگرام رن کرتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو پر جس میں وہ اس چیز کا برملا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ بلکہ اس پروگرام کا نام ہی BBC رکھتا ہے کہ واٹ مسلمز ڈیڈ فار اس، اور وہ ہماری تحقیق کے بارے میں بڑے لاؤڈلی اقرار کرتے ہیں. ویسٹ آج جہاں ہے، اگر مسلمانوں نے یہ بنیادی کام نہ کیا ہوتا تو ہماری سائنسی ترقی اس عروج تک نہ پہنچتی جہاں آج ہے. وہ اس کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اسپین کو فتح کیا تو ان کی ناسمجھی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے مسلمانوں کی کیے گئے تحقیق کے ایک بڑے کام سے متعلق ڈاکومنٹیشن ضائع ہو گئی، انہوں نے جلا ڈالی تھی. اس کو اقرار کرتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی باقی بچا اس کو یہ سمیٹ لائے اور تحقیق کے جس کام کو ہم نے روک دیا تھا اسپین میں عروج کے بعد، اس کو انہوں نے آگے بڑھایا. تو جہاں اس قسم کے علوم پر ہم نے بہت کام کیا، ہمارے کچھ قابل فخر صاحب علم بھی ایسے گزرے جنہوں نے علم پر، قرآن پر، فقہ پر اور حدیث پر بے پناہ تحقیقی کام کیے. انہی میں ایک نام جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ہے. ایک زمانے میں ایک سیمینار تھا میرے مرشد صاحب کی، اور اس کے موقع پر ہر سال ہوتا ہے، تو شاید موضوع اس وقت صاحب دعا تھا، تو ایک مقرر نے تحقیقی مقالہ پڑھا تھا. انہوں نے جناب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں ایک فکرہ کہا جو ان کے نزدیک، ان کی تحقیق کے مطابق تو ان کی کمزوری تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی پہلو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا جس کو ان مقرر نے اپنی تحقیق کے ذریعے ایک کمزور پہلو ظاہر کیا، وہ در حقیقت ان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ تھا. ان مقرر کی تحقیق کے مطابق یہ شک ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے، اور ان کا فرمانا یہ تھا کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تمام عمر شک کا شکار رہے، جبکہ میری رائے میں یہ شک ہے جو انسان کی تحقیق کو آگے بڑھاتا ہے، اور جو انسان کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علم کے جس بلند مقام پر فائز ہوئے، اس میں ان کی اس عادت کو زیادہ دخل، اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت سی نادر کتابیں لکھی اور ایسے ایسے مقالے لکھے کہ اگر انہیں انسان پڑھے تو حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ یہ نکات کہاں سے نکال کر لائے. ہم لوگ، کم سے کم میں، اپنی سطحی سوچ کی وجہ سے
یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں مسلمان ہو گیا، اور میری سوچ یہیں آ کے رک جاتی ہے، جبکہ جناب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی سوچ کی ابتدا ہی یہاں سے ہوتی ہے، جہاں مجھ جیسے ایک عام انسان کی سوچ کی انتہا ہے، وہاں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی سوچ کی ابتدا ہوتی ہے۔ کلمہ پڑھ کر انسان مسلمان تو ہو گیا، لیکن انسان کی اصل کیا ہے، اس پہ مجھے تو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ میں کبھی اس پہ غور کرتا کہ مسلمان کی اصل کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد ایک غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا ہی نفی سے ہوتی ہے، لا۔ ایک زمانے میں یہی گفتگو کے دوران میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں ہر اہم کام کی ابتدا ہی نفی سے ہے۔ تو ایک انسان کا مسلمان ہو جانا اس کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے مبارک کام ہے، تو اس کی ابتدا بھی وہ نفی سے کرتا ہے کہ اس نے نفی کر دی۔ وہ ظاہری معنوں میں تو نفی اس بات کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن در حقیقت وہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے تمام گزشتہ عقائد کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں کسی چیز پر زور دیا ہے، جہاں میجر ایمفیسس ہے رب تعالیٰ کا کسی چیز پر، اس کو اس نے لا ہی سے شروع کیا ہے۔ مسلمان کی اصل بندگی ہے، اور بندگی بھی کیسی کہ اپنے آقا کی انکنڈیشنل بندگی، جہاں کیوں کا کوئی سوال نہیں، اور اس بندگی کی اصل کیا ہے، وہ بندگی آئے گی کہاں سے؟ وہ ہے عبادت سے، اور عبادت کی اصل جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بڑے عجیب رنگ میں بتائی کہ عبادت کی 10 اصل ہیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان کے مطابق عبادت کی پہلی اصل اعتقاد کے درست ہونے کی ہے۔ تو جب میں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا یہ فرمان پڑھا کہ عبادت کی 10 اصل ہیں اور پہلی اصل اعتقاد کا ٹھیک ہونا ہے، تو یہ بات بڑی حیران کن لگی۔ ہم جو اسلام کو سمجھ نہیں پاتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہم لوگ مکمل اسلام کو نظر میں نہیں رکھتے۔ ہمارا عالم وہی ہے جیسے کچھ نابینا لوگ چڑیا گھر چلے گئے تھے، اور واپسی پہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے ہاتھی دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے ہاتھی دیکھا۔ تو پوچھنے والے نے مزید سوال کیا کہ ہاتھی کیسا تھا؟ تو ہر نابینا نے ہاتھی کو ڈسکرائب کیا اسی طرح جس طرح ہاتھی کا کوئی حصہ اس کے ہاتھ میں آیا تھا۔ تو ہم اسلام کو اسی طرح سمجھتے ہیں جتنے حصے پر ہماری نظر رہتی ہے۔ اگر میں تھوڑا سا اسے بلنٹلی عرض کروں تو ہم اسلام صرف اسی کو سمجھتے ہیں، اتنے حصے کو جو ہمیں کنوینئنٹلی سوٹ کرتا ہے۔ ہم میں سے کچھ حضرات اپنی معصومیت کی وجہ سے
اپنی اندھی عقیدت کی وجہ سے اسلام کو صرف عبادات کا مجموعہ سمجھ لیتی ہیں. کچھ لوگ اپنے زیادہ انلائٹنڈ ہونے کی وجہ سے صرف حقوق العباد کی ادائیگی کو اسلام کہنے لگتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے صرف انسان اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ کہہ کے ایک طرف کر دیتے ہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو عبادت کی پہلی اصل گنتے ہی اعتقاد کے درست ہونے کو ہے، کہ انسان کا اعتقاد درست ہو، اور اعتقاد انسان کا درست ہو نہیں سکتا جب تک کہ کنسیپٹس کلیئر نہ ہو جائیں، اور کنسیپٹس انسان کے کلیئر نہیں ہوتے جب تک کہ وہ علم میں کافی آگے نہ چلا جائے. کم علمی اور لا علمی دونوں ہی ہلاکت کا سبب بن جاتی. اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان کے مطابق عبادت کی دوسری اصل علم کی تلاش میں رہنا ہے. تو یہ جو بات میں آپ سے اعتقاد کر رہا تھا کہ وہ درست ہو نہیں سکتا جب تک کہ کنسیپٹس کلیئر نہ ہوں، اور کانسیپٹس کلیئر ہو نہیں سکتے جب تک کہ انسان کے پاس وافر علم نہ ہو، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان کے مطابق عبادت کی دوسری اصل تلاش علم میں ہے. اور تلاش علم ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف نے پاپیادہ پوری دنیا گھومی ہے، زمین کے چکر لگائے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک روایت کے مطابق 110 اساتذہ سے فیض حاصل کیا، دوسری روایت میں 105. تو 105 اساتذہ مختلف ممالک میں تھے، مختلف شہروں میں تھے، اور وہ زمانہ تھا کہ انسان پاپیادہ سفر کرتا تھا، خطرات بے پناہ تھے. تو آدھی سے زیادہ دنیا گھومی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے علم کی تلاش میں. اس لیے نہ صرف یہ کہ ان کے اپنے اعتقاد بالکل درست تھے، کلیئر تھے کنسیپٹ، بلکہ انہوں نے جو تعلیمات اپنے پیچھے چھوڑی لوگوں کے لیے وہ بھی ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص انہیں پڑھ پائے، اس کو وہ میسر آ جائیں، تو انسان کے اندر علم کا نور بھر جاتا ہے. ایسی تعلیمات ہیں. اب یہ کنسیپٹ اور اس پر یقین، اعتقاد ہم میں سے کس کا ہوگا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں میں رہتے تھے جوانی کے عالم میں، نوجوانی کا عالم تھا. تو ایک روز نماز پڑھنے گئے، فارغ ہوئے تو امام صاحب جن کا تعلق اسی گاؤں سے تھا، انہوں نے ازراہ ہمدردی، ازراہ بزرگی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے کہیں یہ پوچھ لیا کہ بایزید تم کوئی کام تو کرتے نہیں ہو، تو کھاتے کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں، لیکن میں پہلے نماز دوبارہ ادا کر لوں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم نے ابھی تو میری ابتدا میں نماز پڑھی ہے. جواب کیا آیا کہ جس شخص کا یقین رب پر رازق ہونے کا نہیں ہے کہ اس کا رازق رب ہے، اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہو سکتی. کنسیپٹ کتنا کلیئر ہے اور یقین کتنا مضبوط ہے رب پر کہ وہ میرا رازق ہے، کہ امام کو یہ کہہ دیا کہ وہ شخص جس کا رب پر یہ ایمان نہیں کہ وہ رازق ہے، اس کے پیچھے میری نماز ہوئی نہیں. جب علم انسان کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو یہ مضبوطی آتی ہے اس کے یقین میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے فرمان کے مطابق تلاش علم کے بعد تیسری اصل طہارت ہے، پاکیزگی. ان نکات کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو احساس ہوتا ہے کہ بڑی تحقیق کے بعد یہ چیزیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالی تھی.
طہارت میں وضو بھی شامل ہے، طہارت میں غسل بھی شامل ہے، طہارت میں ظاہری پاکیزگی بھی اور غیر مرئی پاکیزگی بھی سب شامل ہیں۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ادا ہوتی، بلکہ الٹا بہت سخت گناہ ہے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لی جائے۔ بھولے سے ہو جائے تو وہ اور بات ہے، جب یاد آ جائے کہ میں نے وضو کے بغیر نماز پڑھ لی تھی تو اللہ سے معافی مانگنے کے بعد اس نماز کو لوٹا دیا جائے۔ لیکن کہیں جان بوجھ کے نماز پڑھ لے بغیر وضو کے تو بے پناہ گناہ ہے۔ تو عبادت کی تیسری اصل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نزدیک طہارت ہے۔ عبادت کی چوتھی اصل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نزدیک نماز کا بیان، نماز کی سمجھ اور نماز کی ادائیگی۔ یہ کمال کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز پہ بے پناہ زور دیا ہے۔ اسلام کا پہلا رکن نماز ہے، اور نماز انسان سیکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ علم کو تلاش نہ کر رہا ہو۔ نماز آ نہیں سکتی انسان کو۔ تو جو تلاش علم کو دوسری اصل بیان کیا، اب آنے والے جتنے نکات ہیں وہ سب اسی کو کنفرم کریں گے کہ وہ جو تلاش علم کو انہوں نے دوسری اصل کہا بڑا درست ہے۔ وہ ان چیزوں پھر میں بذوں میں خود غور کرتا رہا۔ میں بذوں میں خود اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بغیر علم کے، بغیر کسی قابلیت کے کسی چیز پر غور کرنے کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں، تو میں بغیر علم کے غور کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے تو یوں لگا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ان 10 نکات میں ایک سمندر سمو دیا ہے۔ ایک ایک نقطے کو اگر بہت گہرائی سے ہم دیکھنے لگیں گے تو بڑا ایک عجیب احساس ابھرتا ہے اندر۔ کیا تحقیق تھی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی۔ تو چوتھا نقطہ آپ نے نماز کا بیان، نماز کی ادائیگی، نماز کا ذکر، وہ چوتھی اصل ہے عبادت کی۔ اور پانچویں اصل جناب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جو بیان فرمائی، وہ ترتیب وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ تو پانچویں اصل عبادت کی جناب امام غزالی صاحب نے زکوٰۃ کے ذکر اور زکوٰۃ کے بیان اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر معمول کیا ہے اس کو، کہ اگر ہم عبادت کی اصل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ پانچویں اصل زکوٰۃ ہے۔ اور چھٹا نقطہ جو بیان کیا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے وہ حج ہے۔ اب حج کا بیان اور حج کی ادائیگی، یہ 7واں نقطہ ہے اس کا۔ ہم لوگ حج پر جاتے ہیں۔ ایک بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ بہت لوگوں نے مجھ سے بھی اور دوسرے حضرات سے بھی ایک بات کا پرائیویٹلی ذکر کیا کہ تجربے میں یہ آیا ہے کہ ہم حج پہ جاتے ہیں اور عمرے پر جاتے ہیں، دعا مانگتے کچھ ہیں، قبول کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ تو ان صاحب سے جنہوں نے مجھ سے ابھی لیٹلی اس کا ذکر کیا، تو میں ان سے ایک بات کہہ رہا تھا کہ چونکہ ابھی آپ آئے ہیں کل ہی عمرے سے واپس، ذرا یاد کر کے یہ بتائیے کہ وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی، جو پوری نہیں ہوئی،
وہ جب مانگ رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال کیا تھا، وہ یاد کیجئے ذرا. تو آگے مجھے کہنا نہیں پڑا کچھ، تو جو ہی انہیں وہ بات یاد آئی تو کہنے لگے کہ کمال ہے، جو دل میں تھا وہ دعا پوری ہو گئی، جو زبان سے دعا مانگی وہ پوری نہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم حج یا عمرے پر جاتے ہیں تو زبان سے کچھ اور دعا جاری ہوتی ہے، ادائیگی کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، دل میں خیال کچھ اور ہوتا ہے. تو عام طور پر انسان کی وہی چیز پوری ہو جاتی ہے جس کو وہ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے. تو یہ حج کی قبولیت، اکثر لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا حج مبارک کرے. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ اللہ مجھے توفیق بخش دے اور میں کہیں اللہ تعالیٰ کے گھر پہ حاضری دے دوں تو میں تو ہر ایک سے یہ درخواست کروں گا کہ اس کی مبارکباد مت دو، میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ اسے قبول فرما لے، کیونکہ حج کا اور عمرے کا قبول ہونا بڑا ضروری ہے. آٹھواں نقطہ یا آٹھویں اصل عبادت کی جناب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جو بیان فرمائی وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت. بدنصیبی کچھ ہماری ایسی آج کل چل نکلی کہ لوگ وظائف میں زیادہ یقین کرنے لگے، اور تجربے میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ قرآن پاک پڑھا کرو، اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل فرما دے گا، اللہ جو تمہاری ضرورت ہے اس کو پوری کر دے گا، تو میرا پلٹ کے جواب اس کو یہ ہوگا وہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی وظیفہ تو پڑھنے کو دے دیں. معلوم نہیں کس طرح سے یہ چیز ہم میں در آئی کہ ہم غلط طور پر وظیفے کو قرآن پاک کی تلاوت سے افضل سمجھنے لگے، جبکہ میں نے یہیں یہ عرض کیا تھا ایک بات کہ جناب حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے خواب میں ایک بار اللہ نے ان پر رحمت فرمائی اور اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی خواب میں. رب تعالی نے جناب امام صاحب سے پوچھا کہ کہو احمد کیا چاہتی ہو؟ تو جناب احمد بن حنبل امام صاحب نے عرض کی کہ یا رب تعالی اپنے تک پہنچنے کا کوئی آسان راستہ بتا دے. تو جواب آیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو. کلام پاک کی تلاوت اس کی فضیلت یہ ہے کہ رب تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد درست کر دے، ہم غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا تو روٹین کی بات ہے، لیکن وظیفہ اگر پڑھا جائے تو شاید رب جلدی متوجہ ہوتا ہے. یہ غلط خیال ہے. قرآن پاک انسان اگر کثرت سے تلاوت کرے تو حیرت انگیز طریقے پر اس کے نئے نئے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. میری طرح کے لوگ جنہیں عربی بالکل نہیں آتی وہ بھی اگر قرآن پاک صرف بغیر سمجھے ہی تلاوت کرتے رہیں تو کچھ عرصے میں اس کے نئے نئے معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں. یہ قرآن کا معجزہ ہے، خود بخود معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں، نئی نئی اس کی تشریح سمجھ میں آنے لگتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے قرآن پاک کو آٹھویں اصل بیان کیا ہے عبادت کی، قرآن پاک کی تلاوت کو. نویں اصل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے نزدیک عبادت کی یہ ہے کہ ذکر و تسبیح، کہ انسان مصروف ہو جائے
फारिग औकात में रब ताला की तस्बीह बयान करने पे। यहां कई बार की कही हुई बात फिर एक बार अर्ज करूंगा कि जिक्र और तस्बीह इसलिए न की जाए कि मेरी कोई दुनियावी हाजत पूरी हो जाए, बल्कि इसलिए की जाए कि मैं अपने रब को पुकारना चाहता हूं, अपने रब को याद करना चाहता हूं। और जब इंसान रब को इसलिए पुकारेगा कि मैं अपने रब को याद करूं, मैं उसका जिक्र करूं, उसकी तस्बीह बयान करूं, तो जो कुरान पाक में रब ने कहा कि तुम मेरा जिक्र करो, तुम्हारा जिक्र मैं करूंगा, तो फिर रब इंसान को याद करने लगता है। और जिस शख्स को रब याद करने लगे उसकी दीन दुनिया समझ जाती है। 10वीं असल जनाब इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह साहब के नजदीक ये है कि जो औराद करते हैं, जिक्र औराद में मसरूफ होते हैं हम, उसकी तरतीब क्या हो। ये तरतीब का मामला है, बड़ा अहम है। एक मेरे कजिन के जानने वाले थे, दोस्त थे, वो अहले जुबान थे, उनका ताल्लुक बरेली से था। मैं शायद उस वक्त फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। तो उम्र में खासे बड़े थे, तो जब वो तशरीफ लाते थे उनको लुक आफ्टर करना मेरी जिम्मेदारी बन जाती थी कि मैं उम्र में सब में छोटा था उस वक्त। मुझे मालूम नहीं कि किस तरह से उनको ये गलत फहमी हुई मेरे बारे में, या खुश फहमी हो गई कि मैं भी अहले जुबान हूं। एक रोज वो कहीं बैठे थे और वहीं एक साहब खाना खा रहे थे। अब वो साहब जो खाना खा रहे थे खासी देर से खाने में मुब्तला थे, तो इन्होंने मुझे कहा कि सरफराज साहब, एक पंजाबी में और एक अहले जुबान में उतना ही फर्क है जितना एक भैंस में और एक बकरी में। अगर बकरी चारे को मुंह मार रही हो तो आप हल्का से हश कीजिए तो छोड़कर एक तरफ हो जाती है, लेकिन भैंस अगर खुरली में मुंह डाले हुए हो तो जब तक कि उसे 2-4 लाठियां न मारी जाएं वो खुरली से मुंह नहीं निकालती। तो पंजाबी भी जब खाने बैठता है तो उसको पुलिस ही खाने से हटाए तो हटता है। तो मैंने उनकी तरफ देखा और बड़े इत्मीनान से कहा कि रुबानी साहब, मैं खुद भी पंजाबी हूं। अरे हैं, अच्छा। तो चूंकि पंजाबी हूं तो ये औरात की तरतीब का जो सबक था, ये 2-4 लाठियां खाने के बाद ही मुझे समझ में आया, और वो कोताही आज भी कहीं ना कहीं हो जाती है। ये तरतीब बहुत अहम है और खुद जिक्र अज़कार इस तरतीब को तोड़ने नहीं देते, बहुत मार पड़ती है इस पे। एक जिक्र अगर आपने शुरू किया, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक कोई और जिक्र आपके हाथ लगा, वो आपने उसके बाद शुरू कर दिया, फिर कुछ अरसे के बाद तीसरा जिक्र हाथ लग गया, वो शुरू कर दिया आपने। कभी भूले से ये हुआ कोई नंबर 6 पर पढ़ा जाने वाला जिक्र आपने नंबर 2 पर कर लिया। तो मैंने जैसे अर्ज किया कि 2-4 लाठियां खाने से पहले तो समझ आती नहीं बात की, तो ये सोचा कि क्या है इसको, जिक्र कर तो लिया, छठे नंबर की बजाय 2 पर कर लिया, 2 वाले को छठे पर ले गया हूं, क्या हुआ इससे। लेकिन मालूम ये हुआ कि घंटे के बाद जो मार पड़ी है, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या, मुझसे क्या गलती हो गई जो आज ये मार पड़नी शुरू हो गई। तो जब गौर किया तो पता लगा कि और कोई गलती नहीं हुई, मैंने तरतीब तोड़ दी। फिर कुछ अरसे में भूल गया मैं, फिर कहीं तरतीब टूट गई तो फिर मार पड़ गई, फिर समझ में आई, तो अब याद रहता है। जिस दिन मार पड़ती है तो बगैर सोचे पता लग जाता है कि तरतीब में मैं कहीं गलत कर गया। तो ये जो औरात की तरतीब है, इसको वो रेफर कर रहे हैं। हम नमाज में कुरान पाक की तलावत करते हैं, मुख्तलिफ सूरतों की, इसलिए उसमें ये हुक्म है, गुनाह तो नहीं है लेकिन हुक्म यह है कि इसकी तरतीब को बरकरार रखो कि पहली रकात में वो सूरत पढ़ो जो पहले आई है
اور دوسری رکعت میں ترتیب میں اس کے بعد آنے والی صورت پڑھ لی جائے. تو ذکر اذکار کی ترتیب کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے 10ویں اصل بیان کیا کہ اس کی ترتیب کو نہ خراب کیا جائے تاکہ اس کے اثرات اسی ترتیب سے نازل ہوتے رہیں. جہاں تک میں سمجھا ہوں اس بات کو کہ جتنے بھی الفابیٹس ہیں، جتنے حروف ہیں، ہر حرف کے اثرات ہیں. کہ یہاں پہ خاصی تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے. مختلف حروف کا مجموعہ الفاظ کہلاتا ہے اور مختلف الفاظ کا مجموعہ فقرہ کہلاتا ہے، سینٹنس. جس طرح کنسٹرکشن آف سینٹنس میں ہم گرامیٹیکل ترتیب کا خیال کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن آف سینٹنس میں گرامیٹیکل آرڈر چینج نہ ہونے پائے، اسی طرح اور آپ یہ دیکھیے کہ کوئی سینٹینس جو ہے جب ہم اسے کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس میں گرامیٹیکل ترتیب کا خیال نہ رکھیں، گرامیٹیکل آرڈر کو مینٹین نہ کریں ہم، تو سینٹینس کی فکرے کی تاثیر میں فرق آتا ہے. وہ انسان پر اثر انداز نہیں ہو پاتی اس طریقے سے جس طریقے سے صحیح گرامیٹیکل آرڈر کا سینٹینس کرے گا. بالکل اسی طرح جب ہم ذکر اذکار کرتے ہیں تو اگر اس آرڈر کو ہم چینج کر دیں گے تو اس کے اثرات جو اتر رہے ہیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور خاص طور پہ اگر ان الفاظ میں اور ہر لفظ میں حروف مقطعات میں سے ایک آدھ ضرور ہوتا ہے تو اس کے اثرات ڈرامیٹیکلی چینج ہو جائیں گے. تو اس کی ترتیب کا قائم رہنا بڑا ضروری ہے. ایک بہت جامع اور بہت ہی سریع الاثر دعا ہے کہ یا اللہ تو میری کوتاہیاں، غلطیاں، نافرمانیاں اور میرے گناہ معاف فرما دے، ان سے صرف نظر کر لے، مجھ پہ رحم فرما اور مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے. اب یہ بہت جامع دعا ہے لیکن اس کی ایک ترتیب ہے. اس ترتیب کو اگر ہم تبدیل کر دیں تو یہ اس کی اثر اندازی میں فرق آ جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی قبولیت میں ہی فرق آنے لگے، حالانکہ بہت سریع اللفظ ہے. اس کا آرڈر اس طرح سے ہے کہ ہم سے کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں انوسینس میں ہو جاتی ہیں. وی وڈنٹ نو کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، وہ انوسینٹ مسٹیک ہے. کچھ پلانڈ مسٹیکس ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں. آئی نو کہ یہ غلطی ہے لیکن پھر بھی میں کمٹ کر لوں گا اسے. دیٹ از پلانڈ مسٹیک. تو سب سے پہلے جو اللہ تعالی سے درخواست کی وہ کوتاہیوں کی ہے کہ میں آپ سے باتوں میں لگ گیا اور میری نماز قضا ہو گئی، یہ کوتاہی ہے میری. غلطی، اس کی کوتاہی کے بعد میں معافی مانگ رہا ہوں. اس میں انوسینٹ مسٹیک بھی آ گئی اور پلانڈ مسٹیکس بھی آ گئی. اس کے بعد نافرمانی کی میں نے معافی مانگی رب تعالیٰ سے کہ میں بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر میں نے اگر نافرمانی کر لی، وہ کام کر لیا جس سے اللہ نے منع کیا، یا وہ کام نہ کیا جس سے اللہ نے کرنے کو حکم دیا ہے، تو نافرمانی میں آ جائے گی، ڈس اوبیڈینس ہو گئی، ڈیفائنس میں آ گئی بات. آخر پر جا کے میں نے گناہوں کی معافی طلب کی. میں اپنی نہیں بات کر رہا، میں کر رہا ہوں، میں تو اس آرڈر کی بات کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو مجھ سے جو کوتاہیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، نافرمانیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، ان کے لیے اللہ سے میں نے معافی مانگ لی کہ تو مجھے معاف فرما دے، اس سے صرف نظر کر لے.
جب یہ معافی مانگ لی تو اگلی بات سزا سے بچنے کی ہے کہ تو انہیں معاف فرما دے اور مجھے کوئی سزا نہ دے، مجھ پر رحم کر دے، تو کیونکہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو سزا دے دے یا تو معاف کر دے، تو میں تیرے معاف کر دینے کی جو صفت ہے اس کا واسطہ دے کر تجھے عرض کر رہا ہوں کہ تم مجھ پر رحم فرما دے۔ تو جب اس نے میری کوتاہیاں معاف کر دی اور مجھ پر رحم کر دیا، مجھے سزا نہیں دی، تو اب میں ایک آگے فرمائش کر رہا ہوں، ایک ڈیمانڈ پٹ اپ کر رہا ہوں اللہ کے حضور، ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یا اللہ تم مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ اب یہ ایک خاص آرڈر میں ہے یہ دعا، اور اس اپنے آرڈر کی وجہ سے یہ اتنی زود العصر ہے کہ جلدی قبول ہو جاتی ہے اور اس کے ثمرات بھی ملنے لگتے ہیں۔ تو یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کی جو تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے جو عبادت کی 10 اصل بیان کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ مجھے توفیق بخش دے اور میں اگلی اتوار تک زندہ رہوں، تو پھر میں آپ کی خدمت میں جیسے مسلمانیت کی ایک اصل عبادت میں نے عرض کی آپ سے اور اس کے آگے پھر اس کی 10 اصل عبادت کی بیان کر دی، تو میں اس کی اگلی مسلمانیت کی اگلی اصل بیان کر سکوں آپ کے سامنے۔ ایک سوال کسی صاحب نے کیا ہے اور آج تو انہوں نے جمعے کے خطبے سے اقتباس بھی دے دیا۔ میں ہمیشہ ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور یہ ہستیاں اتنی بڑی ہیں اور میں اتنا کمتر شخص ہوں، اتنا حقیر انسان ہوں کہ ان کے تو نام بھی میں اپنی زبان پر لاؤں تو گستاخی ہے۔ بہت عظیم لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی شخصیات پر میں کس طرح سے کوئی کامنٹ کر سکتا ہوں جبکہ میں تو ان کی پاؤں کے خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں، اور وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت۔ یہ جو خطبے میں ہم جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کی خصائل بیان کرتے ہیں، آپ کی خصوصیات، آپ کی عظمت، آپ کی خوبی کو بیان کرتے ہیں، چاہے الفاظ کچھ ہی، اصل میں شاید دھوکہ یوں کھا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا خطبہ سن لیا جس میں بعد الانبیاء کا لفظ استعمال ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ حضور بات یہ ہے کہ وہ ترتیب بعد الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین بننے والے پہلے شخص تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ ایک تو اس لحاظ سے یہ بعد الانبیاء کا لفظ استعمال ہو گیا خطبے میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس جانثاری سے دوستی نبھائی ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ انہی کا خاصہ رہا۔ جس طرح سے ٹوٹ کے محبت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسرے صحابہ نے بھی کی ہے، لیکن ان کی محبت میں شدت بہت تھی۔ جس طرح سے برے وقت میں ساتھ نبھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہیں یار غار بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وقت جب موت تقریباً یقینی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، یہی عظمت بہت ہے ان کی۔ اس لیے آپ کے لیے ایسے بعد الانبیاء جیسے الفاظ استعمال کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان صحابہ کرام پر، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظمت بہت ہے ان کی۔ ہم
سوائے اس کے کہ ان کی عظمت کو سلام کرتے رہیں، ان کو ڈسکس نہ کریں کہ جب کسی کو ہم انڈر ڈسکشن لاتے ہیں تو بعض کا کچھ ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے جو ان کے ساتھ عقیدت کے خلاف. میں یوں ہی جان بچایا کرتا ہوں یہ کہہ کے کہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں اور ان پر کامنٹ کرنے کے لیے ان سے زیادہ عظیم ہونا ضروری ہے، اور وہ کوئی انسان ہو نہیں سکتا. ایک اور اسی سوال کے اندر ایک سوال ہے کہ کیا آج بھی تمام صحابہ کا علم کا فیض جاری ہے؟ کا مختصر جواب جی ہاں. اسے آگے تفصیل میں نہ میں جا پاؤں گا نہ کوئی شاید دوسرا جا پائے، لیکن علم کا فیض جاری ہے سب صحابہ کرام کا. اور اس میں اسی سوال میں صاحب نے پوچھا ہے کہ یا صرف جناب سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا علم کا فیض جاری ہے. دوسرے صحابہ کرام اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک جگہ فرق ہے. ایک تو علم کے شہر کے دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرار دیا ہے، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ غلط ہو نہیں سکتی کبھی، اور وہ ثابت بھی ہوتی ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو فرمودات ملتے ہیں ایسے ایسے فرمودات ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ صرف ایک جملے میں پوری کائنات بند کر دی ہے. میں نے یہاں ایک بار ایک مثال دی تھی کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو میں بتاؤں گا پیشتر اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں، تو کسی نے ایک بہت ہی لاجواب سوال پوچھا تھا، اور پوچھنے والے کا بھی غالباً یہی گمان ہوگا کہ اس کا جواب دیتے دیتے شاید ہفتہ تو گزر جائے گا، اور پڑھنے والے کے بھی دماغ میں یہی آتا ہے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے شاید 2-4 ہفتے گزریں گے. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صرف ایک جملے میں جواب دے دیا تھا. تو پوچھنے والے نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہی پوچھا تھا کہ حضور وہ کون سے جاندار ہیں جو بچے دیتے ہیں اور کون سے جاندار انڈے دیتے ہیں؟ تو بجائے فہرست بیان کرنے کے آپ نے فرمایا کہ جن کے کان باہر ہیں ظاہراً نظر آتے ہیں وہ بچے دیتی ہیں، اور جن کے کان پوشیدہ ہیں وہ انڈے دیتی ہیں. اب آپ تحقیق کرتے رہیے، یہ ہمیشہ اسے سچ پائیں گے. تو جہاں علم و دانش اس درجے کی ہو، یا جس طرح ایک مقدمے کا فیصلہ میں نے شاید یہاں بیان کیا تھا کہ مدینہ منورہ کی ایک ہی گلی میں ایک ہی وقت میں 2 خواتین نے بچوں کو جنم دیا، ایک کے یہاں لڑکا اور ایک کے یہاں لڑکی. لیکن 2-3 دن کے بعد دونوں خواتین نے دعویٰ دائر کر دیا، اور ہر خاتون کا یہ دعویٰ تھا کہ لڑکا میرا ہے. تو جب اس کا فیصلہ کہیں نہیں ہو پایا تو حسب دستور یہ مقدمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ آپ اس کا فیصلہ کر دیں. یہ دستور رہا ہے تمام خلفائے راشدین کے زمانے میں کہ مشورے کے لیے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رجوع کیا جاتا رہا ہے، اور ایسے مقدمات جو کوئی قاضی جس کا فیصلہ نہ کر پائے وہ مقدمات بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے پیش کر دیے جاتے تھے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا فیصلہ 2 منٹ میں کر دیا کہ یہ لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس عورت کی ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ دونوں خواتین کے دودھ کی ایک ہی مقدار لے لی جائے، اور اس دودھ کا دونوں خواتین کے دودھ کا وزن کر لیا جائے. جس عورت کے دودھ کا دوسری عورت کے دودھ سے وزن دگنا ہو لڑکا اس کا ہے، اور جس کے دودھ کا وزن 50% ہو وہ اس کی بیٹی ہے. اور وہ ثابت ہو گیا اور اصل ماں کے پاس بیٹا چلا گیا. یہ علم و دانش ہے
جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اور رب تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے علم و دانش کے اس مقام پر تھے۔ یہ جو دودھ والا قصہ ہے یہ یورپ میں مجھ سے ایک محفل میں انگریز کی طرف سے یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ انفیکٹ وہ جو گروپ آف نان مسلم آیا ہوا تھا اس محفل میں، جیسے یہاں یہ جمتی ہے محفل، وہ ان کا جوائنٹ کوسچن تھا کہ آپ عورت کو آدھا انسان کیوں کہتے ہیں؟ وہ گواہی کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ اسلام میں ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کی گواہی کے برابر ہے۔ تو اس کو انہوں نے دوسرے الفاظ میں انٹرپریٹ کر کے سوال کیا کہ آپ عورت کو آدھا انسان کیوں مانتے ہیں؟ نان مسلم کو کنونس کرنے کا جو طریقہ میں سیکھ سکا، امریکہ میں بھی ان لوگوں سے واسطہ پڑتا رہا، ویسٹرن یورپ میں بھی، اور ایسٹرن یورپ کے بھی ایک ملک میں یہ ان سے میرا واسطہ رہا۔ ایک تو شاید اپنی جہالت کی وجہ سے میں ویسے ہی اپولوجیٹک نہیں ہوتا کسی بات پر۔ اسلام سے متعلق اگر کوئی مجھ سے سوال کرے تو معلوم نہیں کیوں میں اپولوجیٹک نہیں ہوتا، کبھی معذرت خواہانہ رویہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں پرائیڈ لیتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ تم فنڈامنٹلسٹ ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں آئی وش کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوتا، تو آپ میرا نام میلینیم کی 1000 پرسنالٹیز میں صلاح الدین ایوبی کی طرح لکھ دیتے۔ معذرت خواہی، I don't find any reason I should be apologetic for Islam. کوئی ریزن نہیں۔ جو باتیں ہیں درست ہیں، فقط یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، اپنی لا علمی میں ہم پٹ جاتے ہیں اور معذرت خواہی کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ قطعاً کوئی ضرورت نہیں اپولوجیٹک ہونے میں، اس کے پروف ہیں۔ تو اس سوال پر بھی میں اپولوجیٹک نہیں تھا۔ تو ایسا کہ نہ آدھا انسان اس کو مانتے ہیں نہ ہم کوارٹر۔ جو نیچر ہے وہ یہ ہے، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیے، انگریز خواتین جنہوں نے ابھی جنم دیا ہے بچوں کو، آپ ان کے دودھ کی مقدار ایک جیسی لے لیں بیکر میں اور اس کا وزن کیجئے۔ ہر وہ خاتون جس نے بیٹے کو جنم دیا ہے اس کے دودھ کی اسپیسیفک گریویٹی دگنی ہوگی بنسبت اس خاتون کے دودھ کے جس نے بچی کو جنم دیا ہے۔ تو پہلے اس کا فیصلہ کرائیے کہ یہ بچی کو آدھا انسان نیچر بنا رہی ہے یا اسلام بنا رہا ہے۔ تو اس کے بعد ایک لمبی ڈسکشن تھی جو پھر اس کو سائنٹیفکلی پروف کیا کہ ماں کے دودھ میں کیا کیا انگریڈینٹس ہیں، اور ان انگریڈینٹ سے کروموسومز جو انسان کے جسم میں پیئرز کی صورت میں ہیں وہ کس طرح فردر ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ان کی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں خاتون صرف نازک کیوں بنتی ہے اور مرد اتنا سخت جان کیوں ہوتا ہے، اور یہ سب ہونے کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ سب واضح کر دی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیکچر میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ سوال دوبارہ میرے سامنے اتنے سالوں میں کبھی نہیں آیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بات چلی تھی، کہیں سے کہیں جا نکلی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک اور بہت سے اعزاز کے ساتھ ایک اعزاز ان کا یہ بھی ہے کہ امام طریقت ہیں۔ اس لیے یوں لگتا ہے کہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فیض جاری ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، سب صحابہ کرام کے فیض جاری ہیں۔ البتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جہاں علم کے شہر کا دروازہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اللہ کی تلوار ہونے کا اعزاز حاصل ہے، وہاں پہ یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ امیر طریقت ہیں اور آپ کی دہلیز کو پکڑنے والا شخص، بلکہ یوں کہیے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہلیز کو نہیں پکڑتا وہ کبھی ولی بن نہیں سکتا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے در پہ جو بھکاری بن کے کھڑا ہوا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے بازو سے پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچا دیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو پکڑ کے بیٹھ گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بازو سے پکڑ کے رب سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا چشمہ فیض جاری ہے، سبھی کا جاری ہے، سبھی اپنی اپنی جگہ عظیم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلی اتوار ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔